المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں رمضان فہمی کورس کے حوالے سے ہم تراویح اور اس کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ آخرت کے بنانے اور کمانے کا مہینہ ہے۔ اس کی مخصوص عبادات دن کا روزہ اور رات کا قیام ہے، یعنی نماز تراویح بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی برکات کا یہ عالم ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، کہ جب رمضان مبارک آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کو باندھ لیتے تھے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اسی طرح آخری 10 دنوں کے حوالے سے آپ کا معمول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں اتنا مجاہدہ کرتے جو کسی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تراویح کی جماعت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فرض صیام رمضان وسنۃ لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا اخرجہ من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو یعنی تراویح کو تمہارے واسطے سنت بنایا ہے۔ جو شخص ایمان اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ تراویح کی جماعت اور ختم قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی ایام میں لوگ تنہا تراویح پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے تراویح کی نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب اگلا رمضان آیا اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تراویح جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، اور امام محمد نصر مزوری کی کتاب قیام اللیل میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ان کانت ھذہ البدعۃ فنعمت البدعۃ ھذہ، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بدعت ہی ہے تو یہ بڑی اچھی اور خوبصورت بدعت ہے۔ واضح ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے
کسی کو تراویح کی جماعت کے بدعت ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح کی جماعت کرائی۔ پھر جب آپ نے صحابہ کرام کے ذوق و شوق کو اور جذبے کو دیکھا تو پھر آپ اس خوف سے کہ کہیں یہ جماعت ان پر فرض نہ کر دی جائے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ترک فرما دیا۔ لیکن اس لحاظ سے یہ سنت ہے، اور حضرات خلفائے راشدین مہدیین کی اطاعت بھی عین سنت ہے، جس کے اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث طیبہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعدوا بالنواجذ، کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور تم اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ یعنی اپنی داڑھوں کے ساتھ اس کو پکڑ لو، یعنی اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑ لو۔ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے بعد فرائض اور 2 سنتوں اور نوافل کے بعد تراویح کی جماعت کروائی جاتی ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، جس کا ثبوت اس حدیث طیبہ سے ملتا ہے، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور یہ افضل ہے، اور 2 رکعت ایک سلام سے پڑھی جائیں، اور تراویح میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا مسنون ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد بقدر تسبیح اور درود پاک پڑھنا بہتر ہے، اور 3 مرتبہ تسبیح کا پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تراویح کی تسبیح یہ ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، اور تراویح کی 20 رکعت ہیں، اور یہ 20 رکعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ اس لیے تمام ائمہ اربعہ جو ہے انہوں نے 20 تراویح کو ہی لیا ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے، اور آج تک مشرق سے مغرب تک اسی پر امت مسلمہ کا عمل ہے۔ 8 رکعت تراویح پر عمل کرنے والے بہت اقلیت میں ہیں۔ علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں بڑے دلکش انداز سے 20 رکعت تراویح پڑھنے کے پس منظر کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آغاز کیا، 2 یا 3 شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ جماعت کروائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جوش اور ولولہ اور شوق و محبت دیکھا تو آپ اس خوف سے اس کی جماعت کو ترک کر دیا کہ کہیں یہ ان پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کو ترک فرما دیا۔ اور حضرات صحابہ کرام انفرادی طور پر تراویح پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور جب آپ نے لوگوں کو علیحدہ علیحدہ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بڑے غور و فکر کرنے کے بعد کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی فرضیت ہونے کا خدشہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لہٰذا آپ نے تمام صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام نے اس کا انکار نہیں کیا، اور تمام صحابہ نے جماعت کے ساتھ 20 رکعت کو جو ہے وہ پڑھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھائیں، اور تمام صحابہ کرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت
تراویح جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع تھا، اور اجماع خود مستقل حجت شریعہ ہے۔ اس لیے 20 رکعت جو ہے تراویح کے ثبوت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہی رائے حق ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ نماز عشاء سے پہلے اگر تراویح پڑھ لی جائے تو وہ ادا نہیں ہوں گی اور ان کا شمار تراویح میں نہیں ہوگا۔ فرضوں کے بعد اور سنتوں کے بعد تراویح جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔